بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بولنے والوں کی اب شامت آ گئی ہے اور ان کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن اور بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی فوج کے خلاف کام کر رہا ہے، فوج کے خلاف بول رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور تنقید شدید کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے فوج کو اور اداروں کو، اس کو اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ میں پہلے آپ کو ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں اور انہوں نے کیا باتیں کہی ہیں۔ یہ انہوں نے کوئٹہ میں باقاعدہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات کی اور بڑا واضح انہوں نے بتایا کہ وہ اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چھوڑے گی نہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپوزیشن، خاص طور پہ نواز شریف، یہ فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ منتخب حکومت کو گرا دو۔ پھر فوج میں بغاوت کی بھی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف کی طرف سے، تو لہٰذا لگ رہا ہے کہ نواز شریف تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ علی وزیر پہلے گرفتار ہوئے، اب ان کی رکنیت، ان کی بطور ممبر قومی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کے لیے ریفرنس بھی الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا ہے۔ تو یہ اب معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے کہ جی کوئی بھی ہے وہ میڈیا کے تھرو، وہ دیگر طریقوں سے یہ دباؤ ڈالنا، دھمکانا، یہ اب نہیں چلے گا۔ تو چاہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہی کیوں نہ ہو یا کسی پارٹی کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، اب یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آئین بھی اور قانون بھی اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یقین رکھیں کہ فوج مخالف بیانات دینے والے تمام لوگوں کا علاج ہوگا۔ اب یہ علاج ہوگا بڑا اہم لفظ ہے، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے، جس طرح ہمارے عام لفظ میں بولا جاتا ہے نا، چھوڑیں گے نہیں، اب ان کو سیدھا کریں گے، یہ علاج ہوگا اب ان کا۔ اداروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دو۔ اچھا، یہ کس قدر غیر قانونی چیز ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ خود، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ باتیں ہوئی تھیں کہ جی اس چیز کو آئین کا حصہ بنایا جائے کہ جناب جو مدد بھی کرے گا اس طرح سے تختہ الٹنے میں، غیر آئینی طریقے سے کوئی مارشل لا لگانے کی کوشش کرتا ہے، کو کرتا ہے، تو جو اس کی مدد کرنے والا بھی ہوگا اس پر بھی مقدمے بنیں گے، مقدمات چلیں گے۔ تو اب خود ہو یہ رہا ہے کہ جناب اپوزیشن میں جس طرح نواز شریف، دیگر مولانا فضل الرحمان، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب منتخب جمہوری حکومت کا تختہ ہی الٹ دو۔ اچھا، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف باہر بیٹھ کر فوج میں بغاوت کرانا چاہتا ہے۔ یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے کہ باہر بیٹھ کر فوج میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں، اس کا ڈسپلن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی کہ جناب میں فوجیوں سے کہتا ہوں اپنے سینئرز کا حکم نہ مانیں اور یہ سوچیں کہ وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یعنی جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے افسران کی بات نہ مانیں، پہلے سوچیں کہ وہ ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی اس کا ڈسپلن ہی سارا فوج کا تباہ کر دے۔ کوئی دنیا کی فوج اس طرح سے نہیں چل سکتی کہ جناب وہ پہلے دیکھے گا ہمیں آرڈرز آئے ہیں، اچھا ہم نے کرنے یا نہیں کرنے، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں اپنی کو اس پہ سوچ، یہ ڈسپلن کیسے رہ سکتا ہے؟ جو آفیسرز کی تو ٹریننگ ہی ہوتی ہے، فوجی کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے، اس میں ڈسپلن ہوتا ہے، وہ تو اپنی جان تک دے دیتے ہیں اسی بات پر کہ جناب یہ حکم آ گیا ہے یا اوپر سے یہ کمانڈ آ گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس جگہ جا کر پوسٹ سنبھالنی ہے یا فلاں جگہ پر آپ نے دفاع کرنا ہے، تو پہلے سوچیں ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وہ سوچ میں لگ جائیں۔ تو بہرحال یہ بڑی سیریس بات ہے، تو لہٰذا اب اس طرح سے چیزوں کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی نواز شریف باہر بیٹھ کر فوج میں بغاوت کرانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی جمہوری دور میں اداروں کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمیشہ مارشل لاء میں فوجی قیادت پر تنقید ہوتی تھی، لیکن موجودہ جمہوری دور میں فوجی قیادت کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ اپنی کرپشن اور لوٹ مار کو بچانے کے لیے اداروں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ خاص طور پر جب وہ اے پی سی ہوئی، وہاں پر نواز شریف نے تقریر کی جی میں نظریاتی ہو گیا ہوں۔ اب نظریاتی خود کو پریزنٹ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، کیونکہ ماضی بالکل ایک اور ہے، جنرل ضیاء الحق والا ماضی ہے، تو اب جب ایک دم یعنی پچھلے 3-4 ماہ میں ستمبر تک تو محمد زبیر صاحب ملاقاتیں کرتے رہے تھے، تو اس کے بعد سے جب دال نہیں گلی تو 20 ستمبر سے، یہ 20 ستمبر 2020 سے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، نواز شریف نظریاتی ہو گئے۔
اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر فوج کو بدنام کرنا شروع کیا کہ جی جتنی پاکستان میں خرابیاں ہیں سب فوج کی وجہ سے ہیں، مجھے کیوں نکالا، وہ سب فوج کی وجہ سے ہوا، آرمی چیف تک کا نام لیا، پھر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، پھر اگلی تقریروں میں اب کیا کریں، نئی بات کیا کریں، اچھا پھر کیا کرتے ہیں، پھر پچھلوں کو بھی شروع کر دیا، زیر الاسلام بھی برا، احمد شجاع پاشا بھی، جناب سارے پچھلے بھی ساروں کو پھر برا بھلا کہنا شروع کیا، پھر آخر میں کرتے کرتے جی اب ساری فوج ہی بری ہو گئی، پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں تو چند جرنیلوں کے خلاف ہوں، ان میں دیکھیے کہ الگ کرنے کی، فوج کو توڑنے کی، بغاوت کی کوشش یہ بھی کرتے رہے۔ گجرانوالہ جلسے میں آرمی چیف کا کوئی تقریباً 11 دفعہ انہوں نے نام لیا کہ مہنگائی کے قصوروار بھی وہ ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے تو وہ قصوروار ہے، نہیں ہر چیز کا کیا گیا۔ ابھی آپ دیکھیے یہ جو کوئٹہ میں مچھ میں سانحہ ہوا، مریم صاحبہ نے کیا کہا کہ جی یہ جو سلیکٹرز ہیں جو ان کو لائے ہیں، جو سخات لے کر آئے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، نواز شریف کے دور میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، یہ اب کیسے ہو گیا، یعنی نواز شریف ہے تو ملک چل سکتا ہے، نواز شریف نہیں ہے تو ملک نہیں چل سکتا، نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں امن رہ سکتا ہے، نہ یہاں معیشت چل سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف کے بغیر تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا۔ ان کی ایک ایسی ذات ہے، توبہ نعوذ باللہ، کہ پتہ نہیں کیا کہ نواز شریف ہو تو ہی ہو سکتا ہے کچھ، یعنی ادارے کچھ نہیں ہیں، یہاں کے عوام کچھ نہیں ہے، باقی جماعتیں کچھ نہیں ہیں، باقی لیڈر بھی کچھ نہیں ہے، سوائے نواز شریف کے کوئی شخص حقدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ تھا نہ ہے کہ جناب وہ کوئی وزیر اعظم بن سکے یا اس ملک کو سنبھال سکے۔ یہ ایک سوچ ہے بالکل، یہ اور بس اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو جناب یہ کوئی غلط ہے، ملی بھگت ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیے 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا تب بھی استعمال نہیں کیے گئے فوج کے بارے میں، حتیٰ کہ یحییٰ خان اس وقت تھے اور شیخ مجیب ادھر بنگلہ دیش میں، انہوں نے کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کی تھی اور یہ ٹاسک دیا تھا، ایک کابینہ میں بات ہوئی تھی، اور میں نے اس حوالے سے پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی اور آپ دیکھ لیجئے وہ سٹیٹمنٹس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کابینہ لیول میں یہ بات کی تھی کہ کھوج لگایا جائے، ان کے پیچھے جائیں، کون لوگ ہیں جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں اور اس طرح سے اعلی کار بن رہے ہیں دشمنوں کا۔ اب آپ نے ڈس انفو لیب کا تو سن لیا، وہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا، 700 ویب سائٹس اور اس طرح سے میڈیا ہاؤسز بنا کر اور یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، جعلی آرٹیکلز، یعنی جو صحافی دنیا سے چلے گئے ان کے نام پر آرٹیکلز، بڑی بڑی ویب سائٹس کے بڑے بڑے اداروں کے نام پر یہ کام کیا جا رہا تھا، ان کے جعلی اکاؤنٹس بنا کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف خبریں بنائی جا رہی تھیں، پھیلائی جا رہی تھیں، اور جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر خود کو پاکستانی کہتا ہے یا یہاں پر جو بھی تقریریں ہوتی ہیں، جس طرح فضل الرحمان صاحب کی تقریریں آپ دیکھ لیں، ان کو وائرل کرنا، ان کو زیادہ پھیلانا، ان کو ہائی لائٹ کرنا، وہ فضل الرحمان صاحب نے جس طرح بھی حال ہی میں بیان دیا کہ جی سارا جو کچھ ہو رہا ہے فوج اس کی مجرم ہے، ہم فوج کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں، جی ہم ہارے ہیں، یہ الیکشن ریگڈ تھے تو اس کے مجرم اب فوج ہے، یعنی کسی طرح سے ہمیں لے آؤ، اقتدار میں لاؤ، ورنہ ہم اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اصل کہانی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیے کس طرح باقی قوتیں، دشمن قوتیں، بھارت پکڑا گیا، ساری وہاں سے چل رہی تھیں، مین بھارت سارا اس کا سپانسر تھا، تو اب وہ چیزیں ساری سامنے آ گئیں، تو لہٰذا اب پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور کہ اب ایسا مزید نہیں چل سکتا، ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے آپ نے دیکھ لیا علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ بڑا ان کے حوالے سے پروپیگنڈا اور بڑا کچھ سوشل میڈیا پہ لکھا گیا کہ جی یہ ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کس قدر انہوں نے فوج کے خلاف تقریریں کی ہیں، یعنی ان کو قتل تک کی دھمکیاں فوجیوں کو کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم مار دیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ تک کہا ہوا ہے، اور ایسی غلیظ باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو کون سا قانون اور آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ کرنا جائز ہے کہ جی آپ جو مرضی کرتے رہیں، دھمکیاں دیتے رہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مارنے کی، لوگوں کو اکساتے رہیں، اشتعال دلاتے رہیں، لیکن آپ کے خلاف کوئی کچھ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب بھرپور ایکشن ہونے جا رہا ہے، جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کاموں کے لیے، ان تک بھی پہنچا جائے گا، اور اب ایک ایک کو پکڑ کر، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کا اب علاج کریں گے ہم۔ اللہ حافظ۔